السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 263 تا 265 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کسی ہے جو بھوڑ ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے. اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا. ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ. یہاں اس کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. تفسیر ہم جس طرح ترتیب سے پڑھ رہے ہیں پیچھے سے ہم پڑھیں گے. تفسیر یہاں سے اس کی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ پہلے چھتیں گریں، پھر ان پر دیواریں آ پڑی. مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا. جوار بھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے. جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتیں، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرند کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندے کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا، ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلد کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے۔ تب آپ نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا اور انتظار کی بے چینی رفع ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرند لیے، مور مرغ مور مرغ کبوتر کو اور کوا، انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے، یہ فرماتی ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بآئینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سبحان اللہ! خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے یا کوئی شفاخانہ بنا دیا جائے یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے تیجا 10ویں 20ویں 40ویں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، دانے کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے، جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی تصرف اعتقاد نہ کرتا ہو۔ اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے۔ ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی وغیرہ، سب میں اسناد مجازی ہے۔ اور مسلمانوں کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل تو ایک دانہ کے 700 دانے ہو گئے۔ اس طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے۔ شان نزول یہ آیت حضرت عثمان غنی و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ سامان پیش کیے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درم صدقہ کے برگاہ رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف رائے خدا میں حاضر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو مقدر کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبرگیری کی یا اور طرح دباؤ دیں، یہ ممنوع فرمایا گیا۔ یعنی اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے
اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا۔ دوستو یہاں اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور احادیث کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں صحیح صحیح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی طور پر ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اور اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ان کی کہیں غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔